خالق کائنات، خالق لم یزل، رب العالمین، پروردگار کا کروڑ ہزار احسان کہ اس مالک کن نے، اس خالق کن ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے عزت والے دن، عظمت والے دن، جمعۃ المبارک اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق یہ خالق کائنات عطا فرمائے۔ یہ اس رب کائنات کی خاص عنایت ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو بلا کر اپنے گھر میں جس میں ہر وقت اس کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے، جس کے اندر بیٹھنا بھی عبادت، آ کر نماز پڑھنا بھی عبادت، جس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی قریب سے گزر جائے تو اس کا وہ لمحہ بھی عبادت، مگر مالک کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر بلا کر اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمایا، اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جتنے میرے بھائی اس جمعۃ المبارک میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو دارین سعادتیں نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، خالق کائنات، خالق لم یزل، اس کائنات
کی تخلیق کے بعد اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی کہ وہ آدم اور اس کی اولاد زمین کو جا کر جس پر انہوں نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اپنے خزانوں سے مالا مال کیا، اس کو جا کر آباد کرے اور اس میں جا کر اپنے رب کی عبادت بھی کرے اور اپنے رب کی حمد بھی بیان کرے۔ اسی لیے خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت فرمائی، تخلیق فرمایا۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ ہم زمین میں اپنا نائب بھیجنا چاہتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اس زمین کی آباد کاری ہو، وہ اس کو آباد کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ہر کسی کا جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے تاکہ اس کائنات کے اندر وہ چیزیں پھلے پھولے اور اس کائنات کے نظام کو چلائیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بھی جوڑے جوڑے بنائے، انسانوں کے بھی جوڑے جوڑے بنائے۔ جہاں پر اللہ نے مردوں کو تخلیق کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تخلیق کیا۔ تقوی کا معیار مرد یا عورت ہونا نہیں ہے۔ تقوی کا معیار رب کے نزدیک معزز و مکرم ہونے کا معیار مرد یا عورت ہونا نہیں ہے۔ ایک کہے کہ نہیں میں تو مرد ہوں، اسی لیے میں رب کی بارگاہ میں معزز و مکرم ہوں، یہ عورت ہے اس لیے جنس کی وجہ سے وہ رب کی بارگاہ میں معزز و مکرم نہیں۔ فرمایا
فرمایا یا معاشر الشباب، دونوں کا کے مرد اور عورتیں دونوں کو مخاطب ہے. من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے، الباء کہتے ہیں نکاح کو، نکاح کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، فلیتزوج، آپ نے حکم فرمایا کہ تم سے چاہیے تو نکاح کرو. کس لیے؟ اگلی اسی حدیث کے اندر فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ نکاح، یہ شادی ان کی آنکھ کو، ان کی نظر کو نیچا کر دیتی ہے. اغض للبصر، نظر کو نیچا کر دیتی ہے. یعنی دوسرے معنی میں نکاح یا شادی انسان کے اندر حیا پیدا کر دیتی ہے، کہ انسان کے اندر حیا آ جاتی ہے، کہ انسان جانور کی طرح نہیں بلکہ انسان ہے جس کو رب تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنا نائب بنا کر لیا ہے. اس کے لیے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور فرمایا شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. جو شادی ہے، نکاح ہے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے کسی بھی وجہ سے، استطاعت نہیں رکھتے، فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، فرمایا ان کے اوپر کیا ہے کہ وہ روزے رکھا ہوا. رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہے، ایکسٹرا. رمضان کے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ہر صورت میں رکھنے ہیں. ہاں اس کے اندر کچھ رعایت ہے، اگر بیمار ہو گئے ابھی نہیں رکھ سکتے پھر رکھ سکتے، لیکن رکھنے ہیں، کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہے. اس میں فرمایا فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، کہ ان کو چاہیے کہ کیا کریں؟ روزے رکھیں. اس لیے آگے فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ الْوِجَاءُ، کہ یہ جو روزہ ہے ان کے لیے ڈھال ہے، ان کے لیے حمایت ہے، ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے. اس لیے کہ روزے سے انسان کی جو شہوتیں ختم ہوتی ہے، انسان کے جسم کے اندر، انسان کی نظر کے اندر حیا آتی ہے، انسان کا نفس جو ہے بھوک کی وجہ سے وہ سیدھا رہتا ہے. اس لیے فرمایا فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، تو اسے چاہیے کیا کرے؟ روزہ رکھے. اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود بھی پورے ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. آپ کا معمول تھا، اور امت کے لوگوں کو بھی یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا نکاح کی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے. میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کی عزت کا بہت خیال رکھا ہے. عزت نفس جو ہے اس کا بہت خیال رکھا گیا ہے. کبھی اسلام جو ہے کبھی انسان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، نہیں. اور نسل، انسان کی نسل کا بھی بہت خیال رکھا گیا ہے. اسی لیے کہ انسان کی نسل ضائع نہ ہو، غلط طریقے سے اس مباشرت کی طرف جانا، غیر شرعی طریقے سے مباشرت کی طرف جانا اسلام نے منع کیا ہے، اور اس کی سخت سے سخت سزائیں رکھی
اگر نوجوان کی، اگر کسی نوجوان کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، پہلے غیر شادی شدہ زندگی گزارتے رہے، شادی شدہ زندگی کے ساتھ آتے ہی دونوں پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، گھر کی ذمہ داری، معاشرے کی ذمہ داری، جہاں وہ پہلے اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا، اب اس کو دو اور خاندانوں کو دیکھنا ہے، اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کے خاندان کو، ان کے ساتھ دیکھنا ہے، ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح سے اگر اولاد پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دے اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو نوجوان ہے کسی بھی امت کا سرمایہ ہوتا ہے، اور اسلام نے نوجوانوں پر خاص توجہ دی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ للرجال فتنۃ ہی اعظم علی الرجال من النساء۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد ما ترکت بعدی، میں نے مردوں کے لیے سب سے زیادہ آزمائش جو ہے، غور کیجیے متفق حدیث ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ، کہ میں نے اپنے بعد، میرے بعد مردوں پر جو سب سے زیادہ ذمہ داری یا آزمائش ہے وہ عورتوں کی صورت میں ہے، جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی۔ کیا مطلب؟ اب میں اب اس وقت یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا ہے جب آپ اپنے صحابہ کی خود تربیت فرما رہے ہیں۔ وہ معاشرہ کتنا پاکیزہ ہوگا جس میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تربیت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا سب کو بٹھا کر ایک ایک بات سمجھا رہے ہیں، اور صحابہ کو پتا ہے، اور لوگوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جو عمل ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو وحی کے ذریعے پیغام دے دیتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس بہت سخت ہے، ہمارے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس ہے، دیکھنے والے ہیں، مراقبہ کرنے والے ہیں، ہمیں جو واچ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ رب کی ذات ہے۔ ان کے تقوی کا کیا عالم ہوگا؟ ان کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے نقصان دہ یا سب سے زیادہ آزمائش جو میں دیکھ رہا ہوں عورتوں کی صورت میں۔ آج میں اور آپ اپنا معاشرہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث کے اندر علیہ باللہ عورتوں کی انسلٹ کی جا رہی ہے، نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی جنہوں نے عورتوں کو ماں کا مقام دیا، بیٹی کا مقام دیا، بہو کا مقام دیا، خالہ کا مقام دیا، پھوپھی کا مقام دیا، ایسے پاکیزہ رشتے دیے اور لوگوں کو بتایا خبردار اگر تم نے ان کے سامنے کبھی افتت بھی کی تو تمہارے اعمال ختم کر دیں گے۔ وہ کیسے؟ مگر کیوں کہا؟ کیونکہ ہمیشہ عربی کا ایک مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس ہمیشہ اپنی مخالف جنس کی طرف میل ہوتی ہے۔ شیطان کے سب سے مہلک جو ہتھیار ہیں وہ عورتوں کی صورت میں استعمال کرتا ہے، جس کے اندر انسان اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اس پر چیک اینڈ بیلنس بھی اتنا ہے اور سزائیں بھی کڑی رکھی ہیں۔ اب دیکھیے اگر کوئی
شدہ ہیں ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں رکھی ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ ہاں اس بندے سے یہ فعل سرزد ہوا ہے, اس کے لیے سزا کیا ہے؟ رجم کرو. رجم کسے کہتے ہیں؟ انسان کو زمین میں گاڑ دو اور چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو جائیں, پتھروں سے اس میں سنگریزی کریں یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے. وہ نبی, غور کیجئے گا, غور کیجئے, وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے راستے میں رکھا ہوا کنکر, چھوٹا سا کنکر, پاؤں کی ٹھوکر سے ایک سائڈ میں کر دو گے, نیت یہ ہو کہ کہیں اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو, یہ تمہاری نیکی ہے, تمہیں جنت لے کے جائے گی. وہ نبی جن کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر ایک کنکر بھی تمہیں نظر آتا ہے, اس نیت سے ہٹا دیتے ہو کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا, لوگوں کو تکلیف ہوگی, اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوگی, ہٹاتے ہوئے تمہارے لیے صدقہ ہے اور صدقہ جنت میں لے کر جاتا ہے. وہ حبیب فرما رہے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا جو غیر شرعی طریقے سے جاتا ہے اس طرح, اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو رجم کر دیا جائے. رجم کسے کہتے ہیں؟ پتھروں سے. رحمت للعالمین نبی, ایک طرف رحمت ہے اتنی کہ فرمایا رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹی کو چھونے لگ جائے, غور کیجیے, اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان کی چوٹیوں کو چھونے لگ جائیں, اگر تم مشرک نہیں ہے, مجھ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, رب فرماتے ہیں میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اتنا قریب رب. مگر جب بات آئی کس کی؟ انسان کی عزت کی, عظمت کی, عزت نفس کی, انسان کی نسل کی جب آئی تو سزائیں کیا رہی؟ سزا کیا رکھی؟ اگر غیر شرعی طریقے سے یہ کام کرتے ہیں, فرمایا اگر شادی غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگایا جائے, جلا وطن کر دیا جائے. کیوں؟ تاکہ معاشرے کے اندر جو پاک دامنی ہے وہ محفوظ رہے, عزت محفوظ رہے ہر کسی کی. اگر وہ شادی شدہ انسان ہے وہ پھر اس کی طرف قریب, اس کے قریب ہو رہا ہے یا اسے یہ فعل سرزد ہوا ہے, اس کے لیے سزا سخت سے سخت سزا ہے جو کسی اور کے لیے نہیں دی. فرمایا اس کو رجم کرو, ایسی تکلیف دو, ایسی تکلیف دو کہ دیکھنے والوں کے روح میں کھڑے ہو جائیں. ایک عورت میری اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یہ ایسا پاکیزہ معاشرہ تھا, غور کیجیے, ایسا پاکیزہ معاشرہ کہ اس معاشرے کے اندر کبھی بھی ایک بھی ایسا کیس نہیں آیا جس کے اندر گواہوں نے آ کر بتایا ہو کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. گواہ کسی نے دیکھا, کسی نے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا, انہوں نے آگے بتایا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے, ہم کوئی ایک بھی کیس نہیں جن سے غلطی سرزد ہوئی. ان کو پتا تھا کہ اس کی تکلیف کیا ہے, اس کی آگے جا کر سزا کیا ملے گی. انہوں نے آ کر کے سامنے سے منکر کر دیا, کہتے یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیا. جانتا کوئی نہیں تھا, دوسرے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, نہیں, کسی نے دیکھا نہیں ہے, مگر وہ اس کو خوف خدا یہ تھا, وہ آئے رب کے حبیب کی بارگاہ میں سر نڈر کرتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم سے غلطی ہو گئی, یہ پاک فرما دو. ایک عورت آتی ہے آپ کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, کرم فرمائے مجھے پاک کر, مجھ پر حد لاگو کر دیں, جو اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے وہ سزا مجھ پر نافذ کر دیں. ایک دفعہ کہا, دو دفعہ کہا, تین دفعہ, آپ نے پوچھا اچھا, اور اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اس عمل کی وجہ سے میں حاملہ ہوں.
اس عمل کی وجہ سے میں حاملہ ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ پہلے اس بچے کو جنم دو. عورت چلی گئی, بچے کو جنم دیا. معصوم بچے کو ہاتھ میں لیا, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ جنم دے دیا, اب کرم فرما دیجیے. یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے آقا. آپ نے بچے کو دیکھا, فرمایا جاؤ جب تک یہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تب تک نہیں آنا, جاؤ اس کو پہلے اس کو دودھ پلا. رداعت مکمل ہو گئے. پھر عورت آ گئی, واپس نہ آ گئی, کون بلا رہے جاتا, کوئی نہیں. پھر آ گئے, آئی آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بچے کے ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھا, آپ نے پوچھا کیا تم پاگل ہو؟ یہ ساری باتیں کرتے نہیں یا رسول اللہ میں پاگل نہیں, مجنون ہو, تمہاری عقل ختم ہو گئی ہے. کہ یا رسول اللہ نہیں ایسا نہیں ہے. پھر آپ علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں جب ثابت ہو گیا کہ ہاں باقی اس سے ہوئی ہے, اقرار کر رہی ہے, اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا اس کو سزا دی. سزا دیتے ہوئے جب صحابہ کرام اس کو رجم کر رہے تھے, سب ریزی کر رہے تھے, اس عورت کا پتھر لگنے کی وجہ سے جو زخمی ہوئی, خون کا ایک قطرہ, ایک چھینٹا ایک صحابی کے جا کر کپڑوں پہ پڑا. صحابی نے ناگواری کا اظہار کیا. میرے آقا نے دیکھا, میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس عورت کی جو توبہ ہے مدینے پورے پر تقسیم کی جائے سب کو معافی ہو جائے. اس سے ناگواری کا اظہار کر رہا ہے, اس نے تو آ کر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے. اگر پورے مدینے میں تقسیم کی جائے فرمایا سب کی بخشش ہو جائے. آج دیکھیں کیوں انسان کی جو عزت ہے, انسان کی جو نسل ہے, اس کی بڑی قیمت ہے. میرے آقا نے فرمایا مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا, یہ جو حدیث ہے فرمایا مردوں کے لیے سب سے مشکل اور سب سے زیادہ آزمائش عورتوں میں رکھ دی گئی ہے. آج دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسا بنا دیا گیا ہے عورت کو جس کو یہ مقام ملا کہ اس کی قدموں کے نیچے جنت ہے. انہوں نے 25 پیسے کی چیز بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کر دیا. یا تو عورت کا مقام یہ ہے کہ جنت ہے قدموں کے نیچے. آج معاشرے نے اس کو کیا عزت دی ہے؟ کوئی پروڈکٹ ایک بتا دیجیے جس کو بیچنے کے لیے عورت کی نمود و نمائش نہ ہوئی. یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو فتنہ, یہ جو ہر روز میں اور آپ سن رہے ہیں, کبھی اب تو کوئی نہیں دیکھا جا رہا, نہ انسانوں کو چھوڑ رہے ہیں درندے, نہ جانوروں کو چھوڑے, کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نفس کے ایسے پجاری ہو گئے ہیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, نہیں نظر آ رہا کتنے سال کی بچی ہے, کتنے سال کا بچہ ہے, نہیں نظر آ رہا. یہ عمل جو ہے اتنا رب کے نزدیک برا ہے کہ اللہ کے حبیب نے حد کیا رکھی ہے, فرمایا رجم کر دو, اس کو جینے کا حق نہیں ہے. مگر آج اس کی جو ہیبت ہے وہ ساری ختم ہو گئی. کیوں؟ اصل میں مرد کو کس طرح سے یہ جو یہود و نصارہ ہے اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر بیٹھ کر جو چلا رہے ہیں, انہوں نے یہی تو کیا ہے. سب سے زیادہ زور جو دیا ہے یہود و نصارہ نے, سب سے زیادہ زور دیا ہے تو نوجوانوں پر دیا ہے. ان کو پتا ہے یہ وہی نوجوان ہے جو 14 سال کی عمر میں سندھ فتح کر سکتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے, اس کے اندر رب تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے. جب معوذ و معاذ کی بات آتی ہے, چھوٹے بچے ہیں, وہ کام کی طرح جا کر ابو جہل کو واصل جہنم کر سکتے ہیں. یہ وہی نوجوان ہے. اب اس نوجوان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا سے کیا چالیں نہیں چلی. آج نوجوان کے سامنے یہ کوئی برائی نہیں ہے. اگر دیکھ لیں
کہ سب سے زیادہ جو نقصان دے، سب سے زیادہ آزمائش عورتوں کے اندر، اسی لیے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے حلال طریقے نہ رکھے، نہیں، پہلے اسلام نے پرووائڈ کیا ہے، حلال طریقہ پرووائڈ کیا ہے. انسان فطرتی دین ہے، اس نے ہر ایک چیز کا خیال رکھا ہے. خیال رکھنے کے بعد اس کے بعد فرمایا ہے اگر اس سے ہٹو گے تو یہ سزا ملے گی. لیکن آج دیکھیے معاشرے کے اندر، دیکھیے کبھی تھوڑا سا غور کریں. آج کل کسی لڑکے کا یا کسی بچے کا یا بچی کا کسی نوجوان کا رشتہ ہو رہا ہو، اس نوجوان کی نظر میں، اس کے گھر والوں کی نظر میں لڑکی، وہ نوجوان عورت یا اس کے گھر والوں کی نظر میں ہوتا کیا ہے؟ پارٹی اچھی ہونی چاہیے، پارٹی اچھی ہونی چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ نہیں ہمارے بچوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی. یہ جو عمل ہے اس سے بچوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی، حلال طریقہ ان کو مل جائے گا، حلال راستہ مل جائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے کیا کیا ان کے لیے بشارتیں رکھی ہیں. فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں جنت میں مجھ نبی کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 اوپری ہو. حلال طریقے سے طریقہ رکھا ہے. مگر آج دیکھیے کبھی یہ نہیں سوچا گیا، کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچوں کو جو ہم یہ کر رہے ہیں ان کی عزت محفوظ ہو جائے گی. کبھی یہ نہیں ہے، نہیں، پارٹی اچھی ہونی چاہیے بس. ہاں، اور سب سے بڑی بات دیکھا یہ جاتا ہے اچھا اس کے گھر یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ہاں ان کے گھر کے اندر افراد کم ہونے چاہیے، کم، چھوٹی فیملی ہونی چاہیے. شروع میں ہی بیٹے کے ذہن میں اور بیٹی کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں تم اپنے گھر تھوڑی، تم تو جا کے قبضہ کرنا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو. یہ تھوڑی بتایا جا رہا ہے کہ گھر آباد کرنا ہے، نہیں، فیملی چھوٹی ہونی چاہیے. بڑی ہے تو کیا مارنا، گولیاں مارنا. یہ ایک کنسپٹ سے بڑھتا جا رہا ہے. جب یہ ساری چیزیں لگا دی گئی ہیں، اچھا اتنا ہونا چاہیے، اتنا پیسہ ملنا چاہیے، یہ جہیز ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اچھا تب تک شادی نہیں ہوگی. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے. آقا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الیک نفسی، یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کو ہبہ کرتی ہوں. کیا کہا؟ انی احب الیک نفسی، کہ میں آپ کے پاس اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یا رسول اللہ مجھ سے نکاح فرما دیجیے. میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے کچھ نہیں، یہ نہیں فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا. وہ عورت بیٹھ گئی. غور کیجیے، وہ عورت بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو کرم فرما دیں، میرا نکاح کرا دیں تاکہ میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں. ہاں اچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جو کو تمہارے پاس ہے لے کے آؤ، اس کے حق میں کریے. غور کرتے جائیے. وہ شخص جاتا ہے، واپس آیا، یا رسول اللہ ما اجد شیئا فی بیتی، یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ ولو خاتما بالحدید، جاؤ چاہے تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو لے کے آؤ. یہ چلا گیا، گھر میں گیا، سب کو دیکھا، کچھ بھی نہیں. واپس آ گیا، یا رسول اللہ ما اجد شیئا، میں نے کچھ بھی نہیں پایا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ. بیٹھ، مجلس لمبی ہو گئے. وہ صحابی جب جانے لگے، میرے آقا علیہ السلام نے پیچھے سے بلوایا، اس کو بلا کے لیا. صحابہ کو بلایا، میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ہل حفظت من القرآن، کیا تم نے تو قرآن کی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں؟ اس نے کیا کیا بتایا، یا رسول اللہ یہ سورت بھی مجھے یاد ہے، یہ سورت بھی مجھے یاد ہے، یہ سورت بھی مجھے یاد ہے. میرے آقا نے فرمایا اچھا ایسا کرو
میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں، اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم یہ سنتے جو ہے نا ایک جگہ پہ بیٹھ کر پڑھ لینا، یہ تمہارا حق مہر ادا ہوگا۔ عورت اب غور کیجیے اس پہ، عورت چاہتی جس طرح آج معاشرے کو دیکھو، اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے تاکہ میں بوجھ ہو جاؤں۔ ایک فطرت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں۔ میں اپنے آپ کو آپ کی ہمت کرتی ہوں، یا رسول اللہ جیسے چاہے جس سے چاہے نکاح فرما دیں۔ کس لیے؟ تاکہ عزت محفوظ رہے، میرا وقار محفوظ رہے، میری نسل محفوظ رہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں بھی کوئی ہے وہ شک و شک کرا کچھ بھی نہیں۔ آج کا انسان کو یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے کسی غریب کے ساتھ کسی غریب لڑکی کی شادی ہو جائے؟ نہیں۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں جس کو عبور کرنا مشکل ہو گیا۔ کھاتے پیتے گھرانے کے نہیں کر سکتے، کھاتے پیتے گھرانے کے نہیں کر سکتے تو غریب تو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے نکاح جو ہے نا اس کو آسان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں جس قوم کے اندر نکاح مشکل ہو جائے وہاں پہ زنا کاری آسان ہو جائے۔ جس میں نکاح کرنا مشکل ہو جائے تو اس کے اندر زنا کاری عام ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر جو چل رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ سب چل رہا ہے، سب آ رہا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ ہو گیا، فلاں جگہ پر۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب حلال طریقے ختم کر دیں گے لوگوں نے کیا سوال کرنا؟ حرام طریقے کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے سب سے آزمائش آپ نے فرمایا کیا ہے؟ ما ترکتو اضر للرجال فطرۃ النساء۔ فرمایا کون ہے؟ عورتیں ہیں۔ کیوں؟ انسان مائل ہوتا ہے، فطرت ہے، انسان باہر نکلے گا اگر نظر پڑتی ہے گناہگار ہوتا ہے۔ انہی نظروں کو یہ کرنے کے لیے، انہی نظروں کو نیچے کرنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ کہ نکاح کرو تاکہ تمہاری نظریں محفوظ ہو جائیں، تم گناہوں سے بچ جاؤ، تمہاری اولاد بچ جائے، ان کا خاص خیال رکھو۔ لیکن نہیں کیا جاتا۔ ہم اولاد کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں کہ اولاد کو یہ پیسہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کا یہ جو فطری ہمارا یہ اس کی طرف کا نہیں جی، ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، کوئی پتہ چل رہا ہے دوسرے مہینے پتہ چلا چم چڑھا دیا ہوگا، پھر روتے پھرتے پھر اپنی عزت ہے، کہاں سے عزت؟ انسان کی عزت ایک دفعہ ملتی ہے، اگر انسان کی ایک دفعہ عزت ختم ہو جائے تو بیکار ہے۔ جب عزت ہی نہیں کیا رہا، انسان اور جانور میں کیا فرق رہے گا؟ اگر عزت نفس ہی ختم ہو جائے، خدا کے لیے ایسے موضوعات پر عام طور پر کوئی نہیں بولے، لیکن یہ میرے آقا کا منبر ہے، یہاں سے جب میں اگر آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی وہ سنتیں بیان کروں گا کہ آپ اس چیز کو کھانا پسند فرماتے تھے، آپ اس چیز کو کھانا پسند فرماتے تھے، وہیں پر یہ سنتیں بھی بیان کرنی ہے کہ آقا علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے کہ نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، اپنی نسلوں کو بچاؤ، کسی اور پر احسان نہیں کرو، اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے اپنی نسل کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی شادی کی طرف توجہ رکھو۔ کتنی بیٹیاں ہیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، بالوں میں چاندی آ گئی، رشتے نہیں ہوتے، کتنے نوجوان ہیں نہ ہونے کی وجہ سے حرام کاری کی طرف چلے گئے، زنا کاری کی طرف چلے گئے۔ اس کا گناہ کس کے سر جائے؟ کیا اس معاشرے کے تحت نہیں جائے گا؟ جس نے ان کے لیے راستے مسدود کر دیے، ختم کر دیے، حلال راستے بند کر دیے، کیا اس معاشرے میں نہیں جائے گا؟ جب اس معاشرے پر یہ رحمت جائے گی تو کیا کیا جائے؟ وہاں پر آپ کی رحمتیں نازل ہوں گی، پھر کسی نہ کسی صورت میں اللہ کی طرف سے عذاب آتے رہیں گے، چاہے وہ کورونا ہو یا دوسرے ہو، یہ سب ہمارے ہاتھوں میں کمائی ہوئی چیزیں ہیں، ہمارے اعمال کا ہے۔ اسی لیے
خاص طور پر میں گزارش کروں گا، تو یہ حدیث ہے، اس کو دیکھیں، اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، اپنی نسلوں کی طرف توجہ دیں۔ آج معاشرہ وہ ہو گیا ہے جس وقت میں میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ایک میری سنت کو زندہ رکھنا ایسے ہوگا جیسے آپ ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہیں۔ آج وہی تو ہے، آج کر کے دکھا دیں۔ معاشرے نے کیا سے کیا کر دیا ہے، معاشرہ ہمارا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ آج بیٹھے ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس وقت میں مینرز تھے، اخلاق تھا، اگر بڑا کوئی بیٹھا ہوا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے، یہ ذہن میں نہیں تھا۔ آج وہی چھوٹا بچہ وہی بڑے کو سمجھا رہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو کیا پتا دنیا کیسے چل رہی ہے، وہی بچہ بتا رہا جس کو باپ نے انگلی پکڑ کے سکھایا ہے، وہ بچہ بتا رہا ہے کہ بابا آپ کو کیا پتا دنیا آج کل کہاں جا رہی ہے، جیسے خود افلاطون ہے۔ نہیں، بڑوں کی عزت کیجیے، اور جو بڑے ہیں اپنے اولاد اپنی نسل کی طرف توجہ دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن کریم کی آیت مبارک ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تمہارا تعارف ہے، اور فرمایا ہاں یہ تقوی کا معیار نہیں ہے کہ تمہارا کسی قوم سے تعلق ہے، نہیں، تقوی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بزرگ و برتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تقوی پرہیزگاری میں ہے، عزت پرہیزگاری میں ہے، تقوی میں ہے، جو جتنا متقی ہے اتنا عزت پا جاتا ہے، چاہے وہ ٹانگوں سے معذوری کی ہو۔ تقوی ہے، رسول اللہ کی عزت کی بات کی، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ ہوا، تقوی کی بات ہے، کوئی کسی کو برا نہ نہیں، تقوی کی بات ہے۔ جس نے بھی تقوی اختیار کیا ہے، جس نے بھی رسول اللہ کے پیغام کو پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ غازی علم الدین شہید تنخواہ کا بیٹا، کیا کام تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ جب اس نے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان بن گیا۔ ممتاز قادری ابھی پچھلے ہفتے کی جو بات ہے، خادم حسین، مولانا خادم حسین صاحب، پاکستان کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں، کیا کوئی بلا رہا تھا گن پوائنٹ میں لے کے رہا؟ نہیں، کیا ہے؟ فرمایا قرآن میں ہے، قرآن رب کا وعدہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب بھی اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو کہو میری اتباع کریں، جب یہ میری اتباع کریں گے يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر رب ان سے محبت کرے گا۔ فرمایا رب کیسے محبت کرتا ہے؟ فرمایا جب رب محبت کرتا ہے، رب ملائکہ سے فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور دنیا میں ہر بندے کے ذہن میں ڈال دو کہ وہ اس سے محبت کرے۔ یہی تو تھا، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، کافی دیکھا ہے، خدا کی قسم ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے والدین کے جنازے چھوڑ دیے، ان کے جنازے میں پہنچے ہوئے تھے، اپنے والدین کے جنازوں میں نہیں گئے لیکن ان کے جنازوں میں پہنچے ہوئے تھے۔ کیا کوئی بلا رہا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی، نہیں میرا پیارا ہے، اس کی جانا ہے، چلے، یہ ہر کوئی ہو سکتا ہے، جس نے بھی تقوی اختیار کیا وہ ہو سکتا ہے، جو بھی متقی ہو گیا، جو رب سے ڈر گیا وہ ہو جاتا ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی کا بھی آ کے دروازہ بند ہو گیا ہے شریعت کا، نہیں، ہر کسی کے لیے محنت کریں، کتنا عمل کرتے ہیں شریعت پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کی پابندی نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی اولادوں کے لیے نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔